الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ احباب کرام قدر، آج کا موضوع ہے کہ کافر ایمان والے کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کافر کا دوست ہو سکتا ہے، ایمان والا ایمان والے کا دوست۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ۔ یہ شعر ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں۔ کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ، کبوتروں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ تو ایمان والا ہے۔ بالکل سادہ سی مثال ہے، جو بندہ تیری ماں کا گستاخ ہو، تیرے ابا کو گالیاں بکے، اگر تو اس سے محبت کرے تو غیرت مند ہوگا کہ بے غیرت؟ تو دنیاوی اعتبار سے بے غیرت ہوگا کہ جو تیرے ابا کا مخالف ہے، جو تیری ماں کو نہیں مانتا، جو تیرے ابا کو نہیں مانتا، معاذ اللہ جو تجھے حلال زیادہ بھی نہیں مانتا، تو اس سے پیار کرے، پھر تو بے غیرت ہے، غیرت مند نہیں ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے، جو تیری ماں کا گستاخ ہے، تیرے ابا کا گستاخ ہے، تجھ پر تیری ماں پر غلط الزام لگاتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، تو کبھی بھی اس کے ساتھ پیار نہ کر۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ ہزاروں مائیں ہزاروں باپ میرے نبی کے قدموں پر قربان، اور اللہ کا مرتبہ تو نبی سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اناد رکھنے والا ہو، دشمنی رکھنے والا ہو، اور تو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ اور دوسرا پیار کرنے والا دونوں کہیں کہ ہم آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کو ابو جہل پیارا لگتا ہے نا؟ جی نہیں لگتا؟ وہ قرشی تھا، حضور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ چلو ابو لہب پیارا لگتا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں لگتا؟ تو حضور کا چچا تھا۔ سبب یہ ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے، ہم اس سے بدترین انداز میں دشمنی رکھیں گے۔ ذرا بھی محبت کا ایک ذرہ بھی اس کے لیے ہمارے دل میں نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ محبت پیدا ہو۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ پہ لے آئے۔ یہ محبت ہو سکتی ہے، اتنی سی محبت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں۔ جس طرح کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، بیوی ہے، بیٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ، عزا کربا ہیں، جن کی طبعی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں ان کو جہنم کی آگ میں گرنے دوں، پھر وہ رو رو کر بھی اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ لے آ، تاکہ یہ صراط مستقیم پہ آ کر اے اللہ تعالیٰ جل وعلا لائے کہ جنت بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن جب وہ مر جائیں گے تو پھر ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں ہمیں نصیحت ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھیے، وہ اللہ جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، وہ رب جس کی ربوبیت کے ہر لمحہ میں اور آپ محتاج ہیں۔ میں اور آپ ہی نہیں، پوری کائنات، وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کی پوری کائنات ہمہ وقت محتاج ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے اپنی شان ربوبیت وہ ہم سے اٹھا لے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احسان و کرم ہے کہ ہمیں مسلسل اپنی شان ربوبیت سے مستفیض فرما رہا ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک نے کسی کو نوکر رکھا ہو
اور وہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، وہ نوکر اپنے آقا کے دشمن سے ہرگز کبھی پیار نہیں کرتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بے نوکر اپنے آقا کے دشمن سے کبھی بھی پیار نہیں کرتا، بلکہ فی زمانہ آپ جانتے کہ نوکر اپنے آقا کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے کلاشن کوف اٹھائے ساتھ ساتھ گھومتا ہے کہ جو کوئی میرے آقا سے دشمنی کرے گا نا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ حالانکہ وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ اپنے آقا سے تنخواہ لیتا ہے، محبت نہیں ہوتی اتنی شدید، اللہ اور اس کے رسول سے تو شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپنے آقا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں، اگرچہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا پیر مانتا ہو، لیڈر مانتا ہو، جو اس کے لیڈر کی مخالفت کرے، باپ بیٹے کے خلاف ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو انہیں میرے لیڈر کے خلاف کیوں بات کی ہے، میرے پیر کے خلاف کیوں بات کی ہے؟ یہ ہزاروں لیڈر، ہزاروں پیر میرے نبی کے ادنا غلام کے قدموں پر قربان۔ میرے نبی کی تو شان ہی بڑی بلند و بالا ہے، پھر اللہ کی شان تو میرے نبی کی شان سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں احساس دلائے، سورۃ التوبہ ہے، آیات مبارکہ 23 اور 24 ہیں۔ اگر آپ نے لکھنی ہے تو بے شک لکھ لیں، اپنے گھر جا کر ترجمے والا قرآن مجید فرقان حمید آپ اس کا مطالعہ کریں، زیارت کریں، تلاوت کریں، سمجھیں میرا اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ خلاق کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے، وہ اپنی جان قربان کرتا ہے تو اسے سکون میسر آتا ہے، وہ خود کو ذبح کے لیے پیش آتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے کہ میں اپنے رب کے نام پر قربان ہو رہا ہوں، وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے رب سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، مجھ سے پیار کرنے والو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے ابا جان کو، اپنے نانا دادا کو، آبا و اجداد کو نہ بنانا، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اولیاء، یار نہ بنانا۔ ویسے تو کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگرچہ حدیث مبارکہ پر بعض علماء نے کلام فرمایا، ماں کا باپ کا چہرہ دیکھنا بھی حج کے برابر عبادت ہے، حج مبرور کے برابر۔ کوئی 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کے برابر ثواب۔ وہ ماں، وہ باپ کہ جس کی نافرمان اولاد کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو بچہ والدین کا نافرمان ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، جو بیوی خامد کی نافرمان ہو رب کائنات اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ وہ اللہ فرماتا اگر تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہنیں، تیرے بھائی وہ کفر کو پسند کریں تو میرا محبوب ہے، تو ان سے پیار نہیں کرے گا۔ لا تتخذوا، ان کو نہیں بنانا تم نے اولیاء، دوست نہیں بنانا ہے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں۔ میں آیا برکہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، میں نے جان بوجھ کر درمیان میں چھوڑا تھا یہ ماں باپ کا، کہ یہ پہلے میں ذکر کر چکا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ایمان والو اپنے ماں باپ کو، نانا دادا جو بھی آبا و اجداد، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اولیاء دوستہ بنانا اگر وہ پسند کرتے ہیں، استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اتنا ہی کافی تھا میرے نزدیک، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں اس ساتھ لا رہا ہوں کہ اگر اللہ کا اتنا ارشاد بھی ہوتا تو اتنا ہی کافی تھا۔ یہ نہیں کہ اگلا ارشاد زائدہ نہیں، بلکہ اگلا شدید تنبیہ ہے۔ اگر اللہ صرف یہی فرما دیتا ان کو چھوڑ دو، تو ہمارا فرض کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی؟ آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے۔ مولا میں نے اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا،
بیوی کہہ دے میں نے اپنے خامند کو چھوڑ دیا، ماں کہہ دے میں نے اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، مولا تعالیٰ میں نے تیرا حکم مان لیا۔ مزے کی بات یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یاد رکھو تم میں سے جس کسی نے اس کو اپنا یار بنا لیا ان کو، فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہوں گے، میں ان کو ظالموں میں شامل کر دوں گا۔ یہ سزا بھی سنا دی۔ اگر سزا اللہ نہ بھی سناتا تو محبت کا تقاضا کیا تھا؟ میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ بیٹے فلاں شخص میرا مخالف ہے اور تو نے اس کے ساتھ بالکل لین دین نہیں کرنا، تو وفات شار بیٹا کیا کہے گا؟ ابا جی ٹھیک ہے، یہی کہے گا نا۔ لیکن اگر میں اس کو یہ بھی کہہ دوں کہ خبردار سن، اگر تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، میں اس کو سزا بھی سنا دوں، یہ تو ڈبل بات ہوگی۔ میرا اللہ یہی ارشاد فرما دیتا کہ ایمان والو میرے دشمنوں کو اپنا دوست بناؤ، تو اتنا ہی کافی تھا۔ نہ بھی فرماتا تو ایک ایمان والے کی غیرت کا تقاضا ہے، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ تیری ماں کو گالی بکے اور اس پر برا الزام لگائے، تجھے حلال زادہ نہ مانے، تیری ماں پر الزام لگائے، پھر تو اس سے محبت کرے، ہرگز تیری ماں نہ بھی منع کرے۔ تیری ماں تجھے یہ نہ کہے بیٹا کہ اس کے ساتھ کیوں پیار کرتا ہے، وہ مجھ پہ گندے الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بکواس بکتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے میری توہین کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ الزام جو اس کی ماں پہ لگا یہ چھوٹا ہے، شرک اس سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا۔ یہ کہنا نا کہ تیری ماں نے تیرے باپ کا حق کسی اور کو دے دیا، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، ان شرک لظلم عظیم۔ اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی تیری ماں پہ گندا الزام لگا دے، تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو اس کو برداشت نہ کرے، تو جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کو معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کا شریک ٹھہرائے یا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، تو کیسے تیری غیرت برداشت کر لے گی کہ تو اس کے ساتھ محبت کرے؟ نہیں محبت کرے گا۔ میرے اللہ نے سزا بھی سنا دی، اگر پھر بھی ان سے محبت کرو گے تو تم ظالم ہوگے۔ پھر میرا اللہ میرے کریم آقا کو فرماتا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی رحم فرمانے والا نہیں ہے۔ لوگ کتنے گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنے ظالم ہیں، کس قدر تشدد کرتے، کتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے ان کو سزا دیتا ہی نہیں ہے۔ کتنا وہ کریم ہے، کتنا وہ کریم ہے، کس قدر وہ حلیم ہے، کس قدر وہ بردبار ہے، سب کچھ وہ برداشت فرمایا جا رہا ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بعض باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی رسی کو ڈھیلی کیے ہے، اس سے بڑھ کر اس کی شان کریمی کا کیا اظہار ہوگا۔ اتنا کریم بدترین دشمنوں پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے، ان کے رزق میں کمی نہیں ہونے دیتا، ان کے لیے وسعت عطا فرماتا ہے۔ کتنا کہ اس کی عزت کی قسم بڑا ہی کریم ہے۔ اتنے کریم ہونے کے باوجود، اتنے رحیم ہونے کے باوجود، اتنا رحمان ہونے کے باوجود، اس قدر رؤوف و رحیم ہونے کے باوجود، اپنے محبوب جس کو اس نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اسے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب مکرم کل آپ ان لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیجئے، اور یہ اعلان قرآن کریم میں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ان کان آباؤکم، اگر یہ تمہارے باپ، دادا، نانا، ماموں، چچا، تایا، یہ سارے کے سارے اوپر جو بھی تیرے آبا و اجداد رشتہ دار ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ تیری اولاد در اولاد در اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تیری بہنیں، تیرے بھائی، تائے، چچے کی تیری اولاد، تیرا قبیلہ، وَأَزْوَاجُكُمْ تیری تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہاری پارٹی، تمہاری قوم، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے اکٹھا کیا، وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تیری وہ تجارت کہ جس کے لیے تجھے خطرہ ہو کہ اگر میں نے کافروں سے ناتا توڑ لیا، ان کے ساتھ کاروبار نہ کیا، میری تجارت تباہ ہو جائے گی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اگر تیرے وہ مساکن، تیرے وہ گھر، تیرے محلات، تیرے بنگلے، تیری کوٹھیاں
جو تجھے پیاری ہیں، تجھے محبوب ہیں، جن میں تو سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ترضونہا، جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، اپنے ان مکانات کو، دن بھر کے تھکے ماندے مشغول و مصروف جب اپنے گھر جاتے ہو، سکون کی نیند سوتے ہو، آرام کی نیند سوتے ہو، جس گھر سے تم محبت کرتے ہو، جہاں تیری ماں، تیرا ابا، تیری بہنیں، تیرے بھائی، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا خاندان، تیرا قبیلہ رہتا ہے، تو بھی وہاں رہتا ہے جن سے تو محبت کرتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مقابلہ میں زیادہ پیاری ہیں، میں اگر اللہ سے پیار کروں گا، اللہ کے نبی سے پیار کروں گا، تو میرا مکان مجھ سے چھن جائے گا، میری تجارت تباہ ہو جائے گی، میرا مال پر غاصبانہ قبضہ کر لیا جائے گا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، میرے بچے مجھے گھر سے نکال دیں گے، میری ماں میرا ابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا قبیلہ میرا خاندان مجھ سے بائیکاٹ کر دے گا، مجھے علیحدہ کر دے گا، میری قوم میرا حقہ پانی بند کر دے گی۔ اگر تو نے یہ بھی سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، میرا اللہ فرماتا ہے جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کو تو نے ترک کر دیا، فتربصوا، پھر انتظار کرو، کس بات کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ معاذ اللہ اللہ کا غضب تم پہ نازل ہو جائے، پھر تمہیں اس لائق نہیں ہو کہ دنیا میں تم چین کی زندگی بسر کر سکو، پھر اس لائق نہیں ہو تم کہ تم کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پھر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو۔ میں عموماً ایک مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں، اور سمجھنا نسبتاً آسان بھی ہے، کہ ایک کتا جو تیرے دروازے پر آتا ہے تو روزانہ اسے لقمہ ایک روٹی کا ڈھالتا رہے، ٹکڑا روٹی کا ڈھالتا رہے، وہ کتا تجھ سے وفا کرتا ہے، جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، جس نبی کے صدقے سے تجھے اتنی نعمتیں ملیں، اگر تو ان سے وفا نہیں کرتا، پھر تجھ سے وہ کتا اچھا ہے جو تجھ سے وفا کرتا ہے، وہ جانور اچھا ہے جو تجھ سے وفا کرتا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے سے وفا نہیں کرتا۔ میرا اللہ شاہ فرماتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میرے دل میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا، بارگاہ بے کس پناہ میں ایک جید شخصیت عظیم المرتبہ صحابی حاضر ہوئے۔ میں ان کا اس میں گرامی قدر جان بوجھ کر ذکر نہیں کر رہا اور نہ کیا کرتا ہوں، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے میرے نبی کے ایک محبوب صحابی تھے، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو ارشاد گرامی قدر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جو مجھے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، سب سے بلکہ سارے انسانوں سے بشمول اس کی اپنی ذات کے سب سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ یہ صحابی یوں سمجھیے علاج کے لیے آئے تھے اس طبیب حاضر کی خدمت میں کہ جس کی نگاہ کرم کے صدقہ سے پاکیزگی میسر آتی ہے، شفا کی بھیک ملتی ہے جن کے دامن کرم سے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے دل میں آپ کی بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ میری اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے جواب میں فرمایا کہ تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ شاید آپ یہ کہیں کہ کیا صحابی کے دل میں بھی ایسے تھا؟ میرے بھائی دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، دعویٰ اور بات ہے، حقیقت اور بات ہے، دعویٰ اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ بتائیے، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ سارے بتاؤ، اتنی آواز سے بتاؤ کہ میک کے اندر آواز آپ کی سنائی دے، بلند آواز سے بتائیے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو؟ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں؟ جس کے دل میں اس کی ماں باپ کی محبت بیوی سے زیادہ، ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ جس کے دل میں اس کی ماں اور باپ کی محبت زیادہ ہے اپنی بیوی کے مقابلہ میں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، آپ ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ اب میں آپ سے اگر اللہ کی قسم دے کے سوال کروں، کمائی کر کے بیوی کو دیتے ہو کہ ماں باپ کو دیتے ہو؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہ مجھے بتائیں کہ کمائی کر کے بیوی بچوں کو دیتے ہو کہ ماں باپ کو دیتے ہو؟ ماں باپ کو نہیں دیتے، بیوی کو دیتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہو۔ میں بھی بیوی کو دیتا ہوں۔ میں یہ کہوں میں نہیں بیوی کو دیتا، میں بھی دیتا ہوں، بیوی بچوں کے لیے دیتا ہوں، اور والدین کی کچھ خدمت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو غریب کی رحمت فرمائے، دنیا سے چلے گئے، ان کی خدمت کرتا تھا، لیکن غالب ترین تو پھر میں یہ کہوں کہ دیکھو جی میرے دل میں میرے ماں باپ کی محبت بیوی سے زیادہ ہے، پھر مزے کی بات ہے ساری کمائی کر کے میں اپنی اماں کو دوں، اپنے ابا کو دوں، اپنی بیوی کو کہوں مانگ ان سے، پھر تو مزے کی بات ہے نا۔ لیکن جب پتہ ہے کہ ایسے کروں گا تو پھر گھر بگڑ جائے گا، پھر کہتے شاہ جی مسئلہ بتائیے، پھر میں بیوی کو دے دوں۔ تو پھر یہ دعویٰ بڑا ہے کہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہے بیوی کے مقابلہ میں۔ صحابی بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ رو رہے تھے، تو پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا تو آپ فرمان غالباً حضرت حنظلہ ہیں، حضرت حذیفہ یا حضرت حنظلہ، مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صحابی، میں مطلقاً صحابی کہہ دیتا ہوں، وہ فرمانے لگے کہ معاذ اللہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر ان سے فرمانے لگے یہ جملہ تو نے کیوں کہہ دیا؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ جب ہم بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوتے ہیں، رسول رحمت ہمیں اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہوتے ہیں، تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں، جہنم ہمارے قدموں کے نیچے ہے، جنت سامنے ہے، ہمیں تو آخرت پوری کی پوری یاد ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر آ جاتے ہیں بیوی بچوں میں ایسے مشغول و مصروف ہوتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ حالت کا تغیر آ جانا، تبدیلی آ جانا، یہ تو منافقت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمان کے حالت میری بھی یہی ہے، چنانچہ دونوں روتے ہوئے میرے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ میرے قریب نے اشارت میں تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا وہ حال عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا یہ حال ہے۔ پہلے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے ہیں، تو میرے کریم کا جواب تھا تم منافق ہوتے تو میرے پاس کبھی بھی نہ آتے۔ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے یہ عرض کیا کہ ایسے ایسے ہے کہ آپ کے دربار میں حالت اور ہوتی ہے، گھر جاتے تو حالت اور ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، یہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، وہ چاہتے ہمہ وقت ہی ہم اسی حالت میں رہیں۔ میرے قریب فرمانے لگے اس طرح ہوتا ہے، اگر تم اسی حالت پہ رہو نا جس طرح میرے دربار میں ہوتے ہو تو فرشتے راہ چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مسافے کریں۔ یہ حالت بری نہیں ہے، یہ گھر جا کے بیوی بچوں میں مشغول ہو جانا کوئی بری حالت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے ان کو تسلی دی، بڑے سچے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے۔ تو یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ کبھی میرے بچوں کی محبت مجھے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں حضور کے پاس جاؤں یا تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھ جاؤں؟ اچھا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں پھر جاتا ہوں۔ تو ہم کیا خیال کیا کہ بچوں کو حضور پہ ترجیح دے دی؟ بڑے سچے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے۔ یا رسول اللہ کبھی دفعہ میں محسوس کرتا ہوں بچوں کی محبت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ نگاہ کرم اٹھائی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ کو میرے اللہ کی قسم میرے دل میں آپ کی محبت بچوں سے بیوی سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ البتہ ابھی تک میں اپنے جو دل میں ہے نا، جو میرے سینے میں جو میری جان ہے، میں اپنی جان کی محبت کو زیادہ خیال کرتا ہوں آپ کی محبت سے۔ میرے نبی نے پھر نگاہ کرم فرمائی تو صحابی پکار اٹھے یا رسول اللہ علیہ السلام مجھ کو اللہ کی قسم اب مجھ کو میری جان سے بھی آپ پیارے ہو گئے۔
اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہو گئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، الآن تم ایمانو کا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، جب تو عملی طور پر اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے عز و کربا، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا، اہل بیت طہار تو ڈبل ان کا مرتبہ ہے نا۔ دیکھیں صحابی کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ تعالیٰ اہل بیت طہار صحابی بھی ہیں اور حضور کی نسل بھی ہیں، ڈبل ہے نا، وہ صحابی بھی ہیں اور نسل بھی ہیں، ڈبل ہیں، گویا ان کا درجہ بہت بلند والا ہے۔ میں ان عظیم المرتبت شخصیات کی بات کیا کروں، میں ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بڑے حلیم و طبع تھے، بڑے حلیم و طبع تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی کہ میرے تو ابو بکر کی حالت ابراہیم جیسی ہے، جنہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، مولا جو ومن تابعانی فإنہ منی، جس نے میرا کہنا مان لیا، میری اتباع کی، وہ تو ہے ہی میرا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، مولا جو میرا نافرمان ہے تو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، دشمنوں کے حق میں بھی دعا مانگنے والے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے نبی بہت پسند فرماتے تھے، ان کی عادت کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تربیتی کیونکہ نشستیں ہوتی ہیں، یہ آپ بھی یاد کر لیجئے گا۔ چھٹا پارہ ہے، لا یحب اللہ الجہر، اس کی پہلی آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ پڑھیں، بعض مفسرین اکرام نے اس کے تحت یہ نقل فرمایا ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے، چھٹا پارہ اس کی پہلی آیہ مبارکہ، لا یحب اللہ الجہر من السوء، اس کی یعنی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے اس کی جو تفسیر ہے اس کے تحت آپ ملاحظہ کریں گے۔ بعض مفسرین اکرام نے نقل فرمایا کہ ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ ایک بے وقوف انسان نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں بکنا شروع کر دی۔ وہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، اس غیر مسلم نے حضرت صدیق اکبر کو گالیاں بکنے لگا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر خاموشی کے ساتھ اس کی گالیوں کو سنتے رہے۔ جو وہ کہہ رہا تھا آپ نے کوئی بھی جواب نہ دیا، خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو وہاں تشریف فرماتے ہیں، صدیق اکبر کے طرز عمل کو دیکھ کر میرے نبی مسکرانے لگے۔ وہ گالیاں بک رہا ہے، صدیق اکبر خاموش ہیں، اسے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ میرے کریم آقا مسلسل مسکراتے رہے جب تک وہ گالیاں بکتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر پورے صبر و استقامت کے ساتھ اس کی گالیوں کو سنتے رہے اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ لیکن جب وہ حد سے بڑھ گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے۔ صدیق اکبر کے لیے یہ بات بہت گراں تھی، وہ تو اپنا سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی، کیا کوتاہی سرزد ہو گئی کہ آپ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے آئے؟ جب تک وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا آپ تشریف فرما رہے، بلکہ مسکراتے رہے، میں نے کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نگاہ نبوت کا اندازہ کیجئے۔ میرے نبی فرمانے کے، ابو بکر جب وہ تیری شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو تیرے پہلو میں کھڑا کر دیا تھا، وہ فرشتہ تیری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، جو کچھ وہ تجھے کہہ رہا تھا فرشتہ اس کو لوٹا رہا تھا، جواب دے رہا تھا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے ابو بکر کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کا فرشتہ جو جواب دے رہا ہے۔ لیکن ابو بکر جب تو نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود جواب دینے لگا ہے۔ پتہ چلا جو کسی کے ظلم کے مقابلہ میں، گالیوں کے مقابلہ میں صبر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ تیری طرف سے جواب دیتا ہے۔ صدیق اکبر کی یہ حالت ہے کہ وہ گالیاں بکنے والے کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے،
یہ صدیق اکبر ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے. باپ ان کا بوڑھا تھا. یاد رکھیے پوتوں والا نہیں، پڑ پوتوں والا، بلکہ وہ لکڑ پوتا کہتے ہیں شاید اسے، جو پوتے کا بھی بیٹا ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن ان کے کیا ہیں؟ پوتے. عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ ان کے پڑپوتے. یہ سارے میرے نبی کے صحابی تھے. کتنی عمر تھی ان کی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے کریم آ کر سلبی نے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا. صدیق اکبر اپنے والد کے ساتھ بڑا ہی پیارا سلوک کرتے تھے، بڑے حلیم و طبع، بڑے نرم دل، کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، بہت ہی حلیم و طبع ہیں. باپ نابینا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، سارے عزا کربا بیٹے بیٹیاں بیوی بچے وغیرہ بیٹھے ہیں. میرے نبی کا ذکر شروع ہوا تو ان کے ابا ابی قحافہ نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو میرے نبی کے شایان شان نہیں تھا. جس طرح گھر میں بات ہو جائے تو ہر وقت اسی کی بات کر، کیا اس میں رکھا ہے؟ معاذ اللہ. جو بھی جملہ کہہ دیا وہ جملہ ایسا تھا جو سیدنا صدیق اکبر پر گرا گزرا. تو علامہ قرطبی نقل فرماتے ہیں فسقا ابو بکر سقطا شدیدا، ابو بکر نے زناٹے دار تھپڑ اپنے ابا کے چہرے پہ دے مارا. وہ تو دشمنوں کو نہیں مارتے تھے، یہ باپ تھا، گھر کا ماحول ہے، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، ممکن ہے بہن بھائی بھی کوئی گھر میں موجود ہوگا. ان سب کے سامنے اپنے ابا کے چہرے پہ زناٹے در تھپڑ مارا. فسقط منها على وجهه، تو وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا. ابو قحافہ عثمان ان کا نام تھا. ابی قحافہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، گویا منہ سے خون نکلنے لگا. ثم اتا الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. صدیق اکبر بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. فذکر ذالک، اور انہوں نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج میں ایسے کر کے آیا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا فعلت، اے ابی بکر تو نے ایسے کر دیا؟ یعنی تو ایسے کر نہیں سکتا، تو ایسے نہیں کرتا کہ تو دشمن کو بھی نہیں مارتا. تو نے ابا کے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چکرا کر زمین پہ گر گیا، اور تو نے اس کو اٹھایا بھی نہیں، تو اسی طرح اس کو پڑا رہنے دیا، میرے پاس آ گیا. تو قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تو ابی بکر صدیق نے عرض کیا نعم فعلت یا رسول اللہ، جی ہاں اے اللہ کے نبی میں نے ایسے کیا ہے، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا تھا، میں اس کو چھوڑ کے آ گیا ہوں آپ کی خدمت فیض درجت میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا لا تعد بعد ذالک، آئندہ ایسے نہ کرنا. پھر کیا ہوا؟ وہ تیرا ابا ہے نا، کافر میری شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، بکواس بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کاہن ساحر کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ یہ بدترین گالیاں ہیں میرے نبی کی شان میں. کافر بکواس بکتے ہیں، تیرے ابا کی زبان سے کچھ نکل گیا، تیرا باپ تھا، ایسے تو نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا. تو ابو بکر کی محبت دیکھیے، ایمان کیا ہے. قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، والذی بعثک بالحق نبیہ، مجھے قسم اس رب کائنات کی کہ جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، لو کان السیف منی قریبا، اے کاش اس وقت میرے قریب کہیں تلوار پڑی ہوتی تو لقتلتہ، میں اس کی گردن اڑا دیتا. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے گستاخی نہیں. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ہے محبت. جو میں نے پہلے کہا نا کہ دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں محبت کا، بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حالت ہماری کیا ہے؟ سارے کے سارے جانتے ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پر ایمان لے آئے، دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو گئے. ان کی والدہ اس وقت مشرکہ تھی، بعد میں رب کائنات ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی. پھر ان کی وفات کے بعد، یعنی ماں کی وفات کے بعد، حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوایا تھا. میرے نبی کے حکم پر کہا گیا تھا حاذہ بئر لأم سعد،
یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، ایصال ثواب کا ایک عظیم ایک دلیل اور عظیم مرتبہ میرے نبی نے فرمایا تھا کنواں کھدوا دو۔ بہرحال سعد میرے نبی پر ایمان لے آئے۔ ماں کو پتہ چلا، ماں ابھی تک مشرکہ تھی، تو ماں کو پتہ تھا کہ سعد میرے ساتھ جس قدر پیار کرتا ہے، جتنا پیار کرتا ہے، جتنی محبت کرتا ہے، مدینہ طیبہ میں شاید کوئی بھی شخص اپنی ماں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا سعد کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو وہ تو میرے ایک ایک سانس کے ساتھ جیتا ہے۔ میں رات کو اگر کروٹ بدلتی ہوئی ہائے کہہ دوں تو اس کی تو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ وہ تو میرے اب پاؤں پکڑ لیتا، اماں خیریت ہے؟ اگر میں پانی مانگوں تو سہانے لے کے کھڑا ہو جاتا، مجھے جگانے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ مجھے تو کبھی بھی وہ ایک لمحہ کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا، میں اس کا بھی انتظام کرتی ہوں۔ غصہ میں آگے دھوپ میں کھڑی ہو گئی اور کسی کو کہا جا کے سعد کو یہ بتا تیری ماں دھوپ میں کھڑی ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے نہ پانی پیوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ سائے میں جاؤں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی، اور اسی طرح ریڑھیاں رگڑ رگڑ کر میں مر جاؤں گی اگر سعد نے اس نبی کا دامن نہ چھوڑا۔ اگر سعد دوبارہ میرے دین پر نہ آیا نا تو میں مر جاؤں گی۔ دنیا والے کہیں گے سعد اتنا وفاشار تھا، اتنا پیار کرنے والا تھا، کہاں گیا اس کا پیار؟ پھر سعد کو تانے پورا عرب دے گا، میں ایسے کروں گی۔ وہ نصیحت کرنے والا حضرت سعد کے پاس آیا اور آ کے کہا اے سعد تیری ماں نے ایسے ایسے کر کے کہا ہے، بہتر یہ ہے اپنی ماں کو راضی کر لیں۔ سعد ماں سے پوچھ لیتا، تھوڑی سی ضد کرتا تو ماں نے مان لینا تھا، ماں نے تو ان کو منوا لے، مان کر پھر نبی کو مان لے۔ پہلے ماں کو مان لے، اس کی بات مان لے، اس کے پاس چلا جا، اسے جا کے کہہ کہ تو ماں راضی ہو جا، میں چھوڑ دیتا ہوں نبی کے دامن کو۔ پھر چند دن کے بعد ماں کو راضی کر کے پھر سے مسلمان ہو جانا۔ سعد آئے، ماں کھڑی تھی، چہرہ دوسری طرف کر لیا نخرے کے ساتھ۔ یہ آ گیا ہے نا، اب اسے پتہ چلا ماں دھوپ میں کھڑی ہے، یہ میرے قدم پکڑے گا، ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، میری پاؤں دبائے گا، پنڈلیاں دبائے گا، ہاتھ چومے گا، کہے گا اماں اللہ کے لیے سائے میں چلی جاؤ۔ میں کہوں گی میں نہیں جاؤں گی، چھوڑو اس نبی کا دامن۔ یہ کہے گا ماں میں تو تیرے حکم پر سب کچھ قربان کر دیتا ہوں، نبی کیا میں کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، یہ کہے گا۔ ماں یہ سوچ رہی تھی۔ سعد آئے، قریب کھڑے ہوئے اور پوچھا اماں مجھے پتہ چلا ہے تو نے یہ قسم اٹھائی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کسی نے جو مجھے بتایا تو دھوپ میں کھڑی ہے نا، سچ ہے تو نے قسم اٹھائی ہے کہ میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ جب تک سعد اس نبی کا دامن نہیں چھوڑتا تو ماں نے پہلے جواب ہی نہ دیا۔ سعد نے جب دوبارہ پوچھا یا 6 مرتبہ پوچھا، ماں نے بڑے غصے کے ساتھ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو اب سعد کا جواب سن لیجیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمانے لگے اماں ایک مرتبہ کی بات کر رہی ہے نا، ایک مرتبہ کہ تو مر جائے گی تڑپ تڑپ کے۔ ماں سن، لو کانت لکا الف نفس فخرجت نفسا نفسا، اے ماں اگر تجھے 1000 مرتبہ زندگی ملے، 1000 مرتبہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، مجھے اللہ کی قسم ما ترکت دینی ھذا لشیء، میں نبی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیرا جی چاہے تو سائے میں جا، نہ جی چاہے تو نہ صحیح، کھانا ہے تو کھا، نہ صحیح تو نہ صحیح، میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزو کربا کو، اپنی جان کو نبی کے قدموں پر قربان کرتا ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جی چاہتا تھا میں چند ایک اور واقعات بھی آپ کو سناتا، لیکن میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا یہود و نصارہ کو، کافروں کو اپنا یار نہ بناؤ۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو اپنا یار نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں سارے بتاؤ، یہ آپس میں
ایک دوسرے کے یانا کون؟ یہودی اور سورۃ المائدہ کون سی سورہ مبارکہ ہیں؟ سورۃ المائدہ آیا مبارکہ نمبر 51 50 اور 1 51 50 اور 1 51 نمبر مبارکہ اپنے گھر جا کر قرآن پاک ترجمے والا کھول کر سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں. مجھ پہ یقین نہ بھی کریں تو مجھے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نہ کریں. آپ اپنی آنکھوں سے جا کے ترجمہ پڑھیں کہ کیا جو شاہ صاحب نے بتایا وہ سچ بتایا، شاہ جی نے کہ غلط بتایا. میرا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا یار نہ بناؤ. وبعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں. اگلا جملہ سنیے جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کہا کہ گھر جا کے آپ پڑھ لیں. وہ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو اپنا یار بنائے گا میں اللہ اس کو انہی میں گنوں گا. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دینا، میری زبان سے ایمان والوں کے لیے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے. جو بھی سیاست دان ہیں، جو بھی حکمران ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگ کہلوانے والے ہیں، جو یہود و نصارہ کے یار ہیں، پھر وہ کون ہیں؟ میں کہوں تو گناہ گار ہو جاؤں گا، میری جرت نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں. میرا اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرا اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس کسی نے ان کو اپنا یار بنایا میں اس کو انہی میں سے گنوں گا، وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ جل وعلا ظالموں کو ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہی نہیں ہے. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج ہر سیاست دان کافروں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ مجھے اقتدار ملے. بیوروکریٹ کافروں کے پیچھے لگا ہوا ہے میری نوکری پکی ہو جائے. تاجر کہتے ہیں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دینا، جملے شاید یہ سخت ہوں گے. فیکٹری میں یہ لڑکے اور لڑکیوں کو جو اکٹھی جاب دی جاتی ہے وہ کافروں کو راضی کرنے کے لیے دی جاتی ہے. کافر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہود و نصارہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا یہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. مجھے اتفاق ہوا، میں تقریر کرنے کے لیے گیا. میں فیکٹری کا نام نہیں لوں گا، جس طرح میری ایک عادت ہے میں نامینیٹ نہیں کرتا کسی کو. مجھے بلایا ایک مل میں، ایک یونٹ کے اندر مجھے دعوت دی گئی عید میلاد النبی کے موقع پر. میں وہاں گیا، پہلی مرتبہ معاذ اللہ تعالیٰ میں نے یہ منظر دیکھا تھا، میں حیران رہ گیا. وہاں جا کر ایک ڈیسک پر، جس طرح یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، ایک ٹیبل پر 2 مشینیں لگی ہوئی ہیں، یہ اسٹیکنگ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے سامنے ایک پیچھے ڈیسک ہے، ایک لڑکا بیٹھے ایک لڑکی بیٹھی ہے. ہر ڈیسک پہ ایک ایک لڑکا ایک ایک لڑکی، ایک ایک لڑکا ایک ایک لڑکی، ایک ایک لڑکا، وہ سلائی کر رہے ہیں. جو لڑکا اور لڑکی بے گانے سارا دن اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھے رہیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کن کو راضی کرنے کے لیے بغیرتی کا کام کیا؟ کافروں کو راضی کرنے. میں نے سوال کیا تھا یہ میں منظر کیا دیکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں اس مقصد کو لیے بلایا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ ان کو اٹھاؤ گے پھر میں تقریر کروں گا. میں اس طرح تقریر نہیں کروں گا، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں تقریر کروں گا. جی مجبور ہیں اس لیے کہ جو باہر سے جو آتی ہیں نا کمپنی والی پارٹیاں آتی ہیں، وہ پہلے آ کے چیک کرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کام کرتے ہیں، پھر آرڈر دیتے ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ وہ برداشت کر لیا جو کچھ انہوں نے کہا. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی پڑھنا گوارا نہیں ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اعوذ باللہ تعالیٰ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، فیصلہ میرے اللہ کے ہاتھ پہ ہے. میری جرت نہیں کہ میں فتویٰ صادر کر دوں یہ ہو گئے وہ ہو گئے فلاں ہو گئے. میں ایک احساس دلا سکتا ہوں کہ کتنے غلط کام کافروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. کاش اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیے کافر کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ چاہتے تم مشرک ہو جاؤ، جب تم مشرک بنو گے تب تم سے راضی ہو جائیں گے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم شرک کرو مشرک بن جاؤ،
وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، بے غیرت بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، مجھے بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات جل مجد الکریم نے میرے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور میرے نبی کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عیسائیوں کو بھی جینے کا موقع دے دیا۔ وگرنہ یہودیوں نے جو ان پر کبھی الزام لگا رکھا تھا نا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے معاف فرمائے، یہودیوں نے حضرت سیدہ مریم پر برا الزام لگایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زادہ نہیں مانا تھا۔ اب آپ سمجھتے ساری بات ہی، میرے نبی نے تشریف لا کر حضرت عیسیٰ کی عزت و عظمت کا ڈنڈورا پیٹا۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں۔ آپ نے کتنے معجزات سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی والدہ محترمہ کتنی عزت دی قرآن پاک نے، کتنی عزت دی، اللہ کی عزت کی قسم بہت عزت دی سیدہ مریم کو۔ پورے قرآن پاک میں کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے، کسی نبی کی والدہ کا نام بھی نہیں ہے، میرے نبی کی والدہ کا نام بھی نہیں ہے، کسی نبی کی بیٹی کا، بہن کا نام نہیں ہے، کسی نبی کی بیوی کا نام نہیں ہے، حضرت مریم کا نام ہے۔ واحد عورت حضرت مریم ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، باقی اشارے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، یا نبی نے اپنی بیویوں سے کہا، اللہ فرما کل ازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، بناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، نام نہیں گنا، نام حضرت مریم کا لیا۔ عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ میرے نبی کے قدم دھو کے پیتے اور سارے ایمان لے آتے۔ یہودیوں نے ان کے نبی کو معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ حلال زادہ نہ جانا، میرے نبی نے ان کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ پھر اگر ان کے دل میں اپنے نبی کا پیار ہوتا تو ایک بھی عیسائی نہ رہتا، سارے میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودیوں کا کٹ ہے، وہ دونوں اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا، کفر ملت واحدہ، یاد رکھیے یہ سارے کافر ایک ملت ہیں۔ غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سارے گروہ کافروں کے، حتیٰ کہ آپ سن کر حیران ہوں گے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے، سن کر آپ حیران ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کے یہودی جو خیبر کی جانب چلے گئے تھے، حی بن اخطب کی زیر قیادت مکہ مکرمہ میں آئے، اور مشرکین مکہ کو کہا تم مدینہ طیبہ پہ حملہ کرو، اور ہم وہاں رہنے والے اندر سے رسول اللہ پہ حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرو۔ مسلمانوں کو چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح دانہ پس جاتا ہے اس طرح پیس کر ہلاک کر دیں گے۔ اور مشرکین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے یہودیوں سے پوچھا، یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں نا، بھلا کیا کہتے ہیں؟ وہ بتوں کو پوجتے ہیں؟ یہودی نہیں پوجتے، یاد رکھیں یہودی بتوں کو نہیں پوجتے، وہ کہتے کہ اللہ ایک ہے، اگرچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا نبی، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ مشرکین نے پوچھا بتاؤ ہم سچے ہیں کہ مسلمان سچے ہیں؟ تم اہل کتاب ہو، بتاؤ ہم سچے کہ مسلمان سچے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے ان کے بتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر قسمیں اٹھا کر کہا تم سچے ہو، نبی سچے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی میرے نبی کو یوں پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ پھر یہ کیا تھا؟ ضد تھی نا، انا تھا نا۔ ان سب نے اکٹھے ہو کر میرے کریم آ کر صلح پہ حملہ کیا تھا، اور اسی طرح آج بھی سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بھارت اور اسرائیل میں گٹھ جوڑ ہے، جانتے ہیں نا؟ بھارت کو اسلحہ اسرائیل دیتا ہے، بھارت کے طیارے یہودی اڑاتے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے قادیانی صہیونی اسرائیلی فوج میں ملازم ہیں،
اور یہ بات اس قدر یقینی ہے کہ اس پر کتابیں بھی شائع ہوئے ہیں، آج سے نہیں، بلکہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی کے بارے میں، نقاب کشائی میں لکھ رہا ہوں، کچھ اس کا حصہ لکھا ہے۔ بھٹو کے زمانہ میں اس کو دستاویز پیش کی گئی تھی کہ کتنے قادیانی اسرائیلی فوج میں شامل ہیں، اور ان کا اسرائیل کے ساتھ کتنا، اس وقت سے نہیں، اس سے بھی پہلے۔ اور بھٹو صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ مجھے امریکہ والوں نے سختی کے ساتھ پابند کیا ہے کہ قادیانیوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بندے ہیں۔ یہ آن لائن، یہ بالکل آن دی ریکارڈ ہے، آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ یہ بات ہے۔ میں نے ان کو درج کیا مختلف اخبارات کے حوالہ سے۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پابند کیا تھا۔ قادیانیوں نے آج ہی نہیں، کل بھی فلسطینیوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں قادیانی شامل ہیں۔ 1857 کی وہ جنگی آزادی، کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو قدر تفصیل بتاتا۔ میں نے اپنی اس کتاب نقاب کشائی میں مرزا کی سیرت کے بعد پہلو، بعض اس کی سچی موضوع پر جو کتاب میں لکھی، اس میں نے وہ درج کیا ہے کچھ حصہ سورۃ الہندیہ کے حوالہ سے، ان جو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو باغی ہندوستان کے نام سے جس کا ترجمہ شائع ہوا اور بازار میں بکتا بھی ہے۔ آپ نے وہ درج کیا 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں، بلکہ درندے جس طرح بکریوں کو پھاڑتے ہیں، اس طرح یہودیوں نے، کافروں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ 1 لاکھ کے قریب علماء کو ذبح کر دیا گیا تھا 1857 کی جنگ آزادی، اور اس کے بعد اور مسلمانوں کو، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں توبہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، بات کرتے ہوئے حیا آتا ہے، فرنگیوں نے مسلمانوں کی خواتین اور عورتوں پر اللہ یعوذ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ ان کے سینے چھاتیاں کاٹ کر پھینک دیا تھا ان کو، اور ان کے ساتھ ہر درجہ ظلم و تشدد کیا تھا۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے کنووں میں کود کر، دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کی تھی اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ، ثم معاذ اللہ تعالیٰ، میں تھوڑا سا میں اس کا پس منظر رد کر دیتا ہوں، وقت تو کم ہے۔ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بغاوت کا اصل سبب کیا بنا تھا، کہ جو اسلحہ تھا ہندوستان میں وہ برطانیہ سے آتا تھا اور بحری جہاز کے ذریعے آتا تھا، اور راستے میں پھر وہ اسلحے کو نمی لگ جاتی تھی، جیسے وہ اسلحہ پوری طرح کام نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے اسلحے کی جو گولیاں ہوتی ہیں نا، کارتوس ہوتے ہیں، ان کو چربی میں ڈپ کر کے، ڈبو کر، پھر اس کو اس طرح پریزرو کر کے بیچتے تھے، تو اس کی ٹوپی کو دانتوں سے کھینچنا پڑتا تھا۔ مشہور یہ ہو گیا کہ اس میں گائے یا سور کی چربی لگی ہے۔ مسلمان فوجی اور جو ہندو فوجی تھے، انہوں نے اس اسلحے کو چلانے سے انکار کر دیا، گویا بغاوت کر دی۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے خلاف ایکشن لیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، لیکن ہندوؤں نے ان سے صلح کر لی اور اس کو مذہبی رنگ دے دیا، چنانچہ اب صرف ظلم اور تشدد مسلمانوں پہ ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں نے ان کا جی بھر کے مقابلہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ذبح کر دیے گئے مسلمان، انہوں نے، برطانیہ نے اپنے زیر کنٹرول سارے علاقوں میں سکھوں کو، ہندوؤں کو کھلی اجازت دیتی تھی، جو مسلمان جہاں ملے اس کو قتل کر کے اس مال و اسباب چھین لو، جو عورت ملے اس کی عزت برباد کر کے قتل کر کے اس کا مال و اسباب چھین لو، حتیٰ کہ ایمن کے معاذ اللہ تعالیٰ، ثم معاذ اللہ تعالیٰ، ملاحوں کو، کشتی بانوں کو دریاؤں اور سمندروں پر پابند کر دیا تھا، کسی مسلمان کو کشتی میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، اور گنڈوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی، جو مسلمان جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے پھر بھی جی بھر کے مقابلہ کیا، تو ملکہ وکٹوریہ خبیث ترین عورت ہے۔ جب میں اس کا نام پڑھتا ہوں نا، یا فیصل آباد میں بھی ملکہ وکٹوریہ کا نام لکھا ہے، اس کے نام کا وکٹوریہ اسپتال بھی، اللہ کی عزت کی قسم میرا دل جل جاتا ہے۔ اتنی خبیث عورت، اتنی خبیث عورت، وہ شیطان کا دوسری طرف جو سمجھے کہ اس کی چیلی تھی۔ جب مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا تو اس سے اعلان کیا، جو مسلمان بھی ہتھیار پھینک دیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ کچھ وہ مسلمان کہلوانے والے، وہ منافق خود کو علماء کہلواتے تھے، خود کو علماء کہلواتے تھے۔ حضرت فضل خیر آبادی کی نشاندہی کرنے والے رجب علی
اور جو خدا بخش الہی بخش نام دو مسلمان تھے جس طرح وہ میر جعفر اور بنگال والے، اس طرح کے یہ خبیث لوگوں نے علماء کے روپ میں لوگوں کو اس کے دام فریب میں پھنسایا۔ یہ خط شائع کیا گیا، مسلمان ہتھیار پھینک دیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو بالکل معاف کر دیں گے۔ جب مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے تو اس نے پھر ظلم و ستم کا کیا بازار گرم کیا۔ دہلی کی مسجد سے لے کے لال قلعہ تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر مسلمانوں کی لاشوں کو نہیں لٹکایا گیا۔ مسلمانوں کو خنزیر کی چربی نہ خنزیر کی کھال میں سی کر علماء کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا، بوریوں میں باندھ کر توپ کے آگے رکھ کے توپ چلا دی گئی، ان کے جسم کاغذ کے پردوں کی طرح اڑ گئے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کی آنکھیں نکال کر پھینک دیا جاتا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے کئی ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو یوں درندگی کی ساتھ ذبح کر دیا، یہ جھوٹا وعدہ کر کے کہ میں تم کو معاف کر دوں گی، معاف نہیں کیا، پوری درندگی کا مظاہرہ کیا۔ اور بعض مسلمانوں کو گرفتار کر کے جزائر انڈیا کالا پانی وہاں بھیج دیا۔ علامہ فضلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وہ کیچڑ والا دلدل والا وہ جزیرہ تھا، سمندر کی موجیں عموماً اس کے اوپر سے گزر جاتی تھیں، وہاں کیچڑ رہتا تھا، درخت بھی تھے، کچھ صحرا تھا، صحرا جو تھا اتنا شدید حبس والا صحرا تھا، ہوا چلتی نہ تھی، کیچڑ تھا، گندگی تھی، کیڑے مکوڑے تھے، وہ جو کیچڑ کے کیڑے ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ ہیں، علماء کو وہاں رکھا گیا، اس کیچڑ میں رکھا گیا، نماز پڑھنا تو کجا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ اور بعض کو ایک جزیرہ میں ایک دوسرے سے منتقل کیا گیا، وہاں اتنی کثرت کے ساتھ جنگلی درخت تھے کہ وہاں سورج دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں سب کے جسم پھوڑوں سے، خارش سے، مچھروں کے کاٹنے سے، کیڑوں کے کاٹنے سے اتنے مجروح اور زخمی تھے۔ وہ فرماتے کہ اللہ کی قسم ہر کسی کی تمنا تھی کہ موت آ جائے۔ فرماتے اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، خودکشی پر میرے نبی کا اتنا سخت ریمارکس نہ ہوتے تو سب سے اعلیٰ ہمارے نزدیک وہاں موت تھی کہ ہم سارے کے سارے مر جاتے، لیکن مسلمان اس لیے علماء خودکشی نہیں کر رہے تھے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ جو بندہ مر جاتا ان کا خاکروب چوڑا اس کے سارے کپڑے اتار دیتا، بالکل مادردار برندہ کر کے اس کو ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کے لے جاتا اور کیچڑ میں دفن کر کے واپس آ جاتا۔ اس کی موت دیکھ کر بھی بندہ لرز جاتا تھا کہ انسان کس طرح زندگی یہاں بسر کرے گا۔ حد سے زیادہ ظلم کیا گیا مسلمانوں پر، حد سے زیادہ ظلم کیا گیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس کو یہ غدر لکھتے ہیں، ہم مرزائیوں نے انگریزوں کی پوری حمایت کی تھی۔ کہتا ہے میرے باپ دادا نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سوار اور گھوڑے اور روپے پیسہ دیا تھا ان عیسائیوں کو، ان حکومت برطانیہ کو، تاکہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں۔ مرزائی اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، آج بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ حضرت علامہ فضلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن اتفاق ہے، آج کتنی تاریخ ہے؟ جولائی کی 20 اگست، آج سے ایک مہینہ بعد 20 اگست 1861 عیسوی کو علامہ فضلہ خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان میں پھانسی دے دی گئی اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ ان بدبختوں نے، مرزائیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا ابھی میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی غیرت مند ان یہود و نصارہ، ان ہندوؤں، سکھوں اور مرزائیوں کے ساتھ غیرت مند تعلق رکھ سکے گا؟ بتائیے بھلا، آپ نے یہ کہہ دیا ہے، آپ اپنی غیرت کو خود پکاریں گے۔ میں ان سیاستدانوں کو ووٹ نہیں دیتا، مجھے پتہ ہے سب کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ میرے دل میں یہود و نصارہ کے لیے، ہندوؤں کے لیے، بلکہ میں مختصر جملہ کہوں گا، جو میرے نبی کا دشمن ہے میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ اور جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، میں اس کے پاپوش مقدس کو، اس کے جوتے کو اپنا سر کا تاج بناتا ہوں۔
جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے میں اس کا نوکر ہوں، جس کے دل میں میرے نبی سے پیار نہیں ہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ کی بھی یہی حالت ہونا چاہیے اور یہی ایمان ہے۔ بس سمجھ گئے ہیں نا آپ؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اپنے اور اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھنا، ہمیں آخری ہچکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔